بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار، صفحہ نمبر 19، سطر نمبر 2۔ لا يحتمل البیان لکونہ بینا، یہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس کے بین ہونے کی وجہ سے۔ ھذا حکم آخر مقوّن للحکم الاول، یہ دوسرا حکم ہے، پہلے حکم کی تقویت کرنے والا ہے، یہ پہلے حکم کی تقویت کرتا ہے۔ وَكَأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ، گویا کہ یہ دونوں متحد ہیں۔ اصل میں منار کی ایک شرح ابن الملک ہے، اور اس میں انہوں نے ان دونوں کو متحد قرار دیا ہے۔ اور یہ جو شارح ہیں حضرت ملا احمد جیون علیہ رحمہ، انہوں نے آگے چل کر کے یہ ٹکڑا ان کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ کانہما متحدان، یہ ٹکڑا شرح ابن الملک کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ، پہلا مذہب کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی حکمہ ان یتناول المخصوص قطعاً، یہ مذہب بیان کرنے کے لیے ہے، اور ثانی خصم کے قول کی نفی کے لیے ہے۔ خصم کا مطلب مقابل گویا کہ کوئی دوسرا اس بات کا قائل ہے کہ خاص بھی احتمال رکھتا ہے بیان کا، تو یہاں انہوں نے نفی کر دی کہ خاص بین بے نفس ہی ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ دوسری وَلِتَمْہِیدِ تَفْرِیعَاتِ الْآتِیَہ، آگے جو تفریعات آ رہی ہیں ان تفریعات کی تمہید کے لیے ہے۔ تین تفریعات اسی پر مبنی ہیں۔ ای لا يحتمل الخاص بیان التفسیر، اب یہ جو بتایا کہ خاص بین بے نفس ہی ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، سمراد کون سا بیان ہے؟ بیان تو کئی طرح کا ہے، تو فرمائے کہ یہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا بین بے نفس ہی ہونے کی وجہ سے، تو یہ مقابل ہوا مجمل کا، کہ مجمل بیان تفسیر کا مقتضی ہوتا ہے، اور یہ مجمل کا مقابل تو بیان تفسیر کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، لا يحتمل الخاص بیان التفسیر لیکن بینا بنفسہ فهو مقابل للمجمل، یہ مجمل کا مقابل ہے، حیث یحتاج الی بیان مجمل بھی کہہ سکتے ہیں، مجمل بھی ہو سکتا ہے، تو تکرار ہو جائے گی کہ اجمال کرنے والے کی جانب سے بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو صورت میں یہ فاعل ہو جائے گا، اضافت بیان کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی، اور اگر مجمل کہیں گے تو بیان کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی، اس مجمل کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر مجمل ہوتا تو یہ لاتے ضمیر لاتے الی ہاں بیان، کیا؟ حیث لا یحتاج الی بیان، ہاں آ جاتا ہے کبھی۔ اچھا، وہ تفسیر ہی، اور اس کی تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تفسیر ہی میں ہی کی ضمیر مجمل ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ اما بیان التقریر و تغییر، رہا بیان تقریر اور بیان تغییر، فیحتملہ الخاص، ان دونوں کا خاص بھی احتمال رکھتا ہے، بیان تقریر کا بھی اور بیان تغییر کا بھی۔ کیوں؟ لأنہ لا ینافی القطعی، کیونکہ بیان تقریر اور بیان تغییر قطعی ہونے کا منافی نہیں ہے۔ کیسے؟ فإن بیان التقریر یزیل الاحتمال الناشی بلا دلیل، بیان تقریر یہ اس احتمال کو زائل کر دیتا ہے جو بغیر دلیل ناشی ہے، گویا کہ احتمال مجاز کو زائل کر دیتا ہے۔ فیکون محکما، اب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ محکم ہو جاتا ہے۔ تعویل کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، تعویل کا بھی احتمال نہیں رکھتا، کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ صاحب احتمال لگتا ہے کہ وہ مجاز ہو، اب وہ بھی ختم۔ کما یقال جانی زید زید، کہ میرے پاس زید آیا زید۔ وہ بیان التغییر یحتملہ کل کلام، بیان تغییر کا احتمال ہر کلام رکھتا ہے، خواہ وہ قطعی ہو یا ظنی ہو،
کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے انت طالق ان دخلت الدار، تو ان دخلت الدار یہ بیان تغیر ہے، اس لیے کہ انت طالق کا حکم یہ تھا کہ تنجیز ہو جاتی، تنجیز کا مطلب حکم کا فی الفور نافذ ہو جانا وقوع طلاق کا۔ اب ان دخلت الدار جو شرط مؤخر ہے، اس شرط مؤخر نے اب اس تنجیز کو تعلیق کی طرف متغیر کر دیا۔ وہکذا بیان التبدیل یحتملہ الخاص ایضا، اور ایسے ہی بیان تبدیل کا احتمال خاص بھی رکھتا ہے۔ بیان تبدیل کا مطلب منسوخ کر دینا حکم کو۔ انت طالق جو ہے یہ تنجیز کے لیے ہے۔ ہاں اب مثلا اس کے سننے سے تنجیز مفہوم ہو رہی، اور جیسے ہی ہم کہہ دیا تو اس نے اس سے پھیر دیا اس نے، ہاں تنجیز سے تعلیق کی طرف ہو گیا، اب نہیں پڑے گی ابھی طلاق جب تک کہ دخول دار نہ ہو جائے۔ اچھا، اور یہ جو ہے بیان تبدیل اس کا احتمال خاص رکھتا ہے، انت طالق نہیں رکھتا ہے نا، کیوں؟ صریح اس لیے کہ صریح میں اب وہ نکل گیا تو نکل گیا، اب وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس قول کو باطل کر دے۔ اچھا صریح میں بغیر ارادے کے نکل جائے ہاں تب بھی پڑ جائے گی؟ ہاں بغیر ارادے کے پڑ جائے گا۔ ہاں بس اس کو پھیرنے والا یہ ہے، وہ پھیر دے گا، وہ کیا چیز ہے؟ استثناء۔ اگر کسی نے کہا انت طالق انشاء اللہ، اب نہیں پڑے گی طلاق، کیونکہ مشیت الہی معلوم ہی نہیں۔ اس کا منسوخ نہیں کر سکتے۔ اب بھی تعلیق ہی ہوگی، تعلیق اب بھی تعلیق ہی ہے، مگر معلق بھی جو ہے وہ معلوم نہیں۔ فلا يجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود علی سبیل الفرض، تو جائز نہیں ہے تعدیل کو لاحق کرنا رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ بطریق فرض، یعنی رکوع کا جو حکم دیا گیا ورکعوا واسجدوا، تو رکوع و سجود کا جو حکم دیا گیا اس حکم کے ساتھ تعدیل کو لاحق کر کے فرض قرار دے دیں بطریق فرض۔ جس طرح سے رکوع و سجود فرض ہے تو اسی طریقے پر تعدیل کو بھی فرض قرار دے کر کے لاحق کریں رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، تو کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ شروع ہے ان تفریعات کا بیان جو ہمارے اور شافعی کے درمیان مختلف فی ہیں، علی ما ذکر من حکم الخاص، اس کے مطابق جو خاص کا حکم ذکر کیا، خاص کا جو حکم ذکر کیا کہ وہ بین بنفسہ ہی ہے، احتمال بیان نہیں رکھتا، تو اس اعتبار سے اب کچھ تفریعات جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف ہو گئے، ان تفریعات کا بیان شروع کیا۔ یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ، یعنی جب خاص احتمال نہیں رکھتا بیان کا بین بنفسہ ہی ہونے کی وجہ سے، تو جائز نہیں ہے تعدیل ارکان کو، اور بیچ میں اس کی تفسیر کر دی، وہ طمانینت، اور وہ اطمینان کر لینا، اس میں، اور اس کا تعلق یہ سے الحاق سے ہے کہ تعدیل ارکان کو لاحق کرنا رکوع اور سجود میں۔ اچھا، تو یہاں یہ بتایا تعدیل ارکان کو ذکر کر کے کہ متن میں جو الحاق التعدیل ہے الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے نا؟ اچھا، رکوع اور سجود میں والقوما، قوما کا عطف ہے تعدیل پر، اور تعدیل کو لاحق کرنا، ایسے ہی قوما کو، رکوع کے بعد جو قوما ہوتا ہے اس قوما کو، اور دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس جلسے کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ لاحق کرنا جائز نہیں ہے۔ لاحق کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح رکوع فرض ہے اور سجدہ فرض ہے، ایسے ہی قوما اور جلسہ کو فرض قرار دے دیا جائے، تو کہا کہ یہ جائز نہیں۔
اور وہ رکوع سجود کا امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، علی سبیل الفرض کا تعلق وہاں سے، لا يجوز الحاق التعدیل تعدیل الارکانی والقومتی بعد الرکوع وجلسۃ بین سجدتین بین الرکوع والسجود علی سبیل الفرض، کما الحقہ بہ ابو یوسف والشافعی، جیسا کہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا ہے حضرت امام ابو یوسف نے اور حضرت امام شافعی نے۔ اس کا بیان اس طرح ہے، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان رکوع اور سجود میں فرض ہے حدیث اعرابی کی وجہ سے، اس اعرابی کی حدیث کی وجہ سے جنہوں نے نماز میں تخفیف کر دی تھی، کہ رکوع اور سجدہ جو انہوں نے کیا تعدیل نہیں کیا، رکوع جاتے ہی سر اٹھا لیا، سجدہ جاتے ہی سر اٹھا لیا، تو نماز میں تخفیف جو کر لی تھی، تو اس تخفیف کرنے والے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وقال له قم فصلی فإنك لم تصلی، تو کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز ہی نہ پڑھی۔ تو پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر ایسے ہی کیا، پھر سرکار نے یہی جملہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ، تو تیسری مرتبہ میں انہوں نے پوچھا یا تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد پوچھا؟ تیسری مرتبہ پڑھ لیا ویسی، اب پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ تعلیم فرما دیں۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ ایسی چیزیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، ہاکذا قالہ ثلاثا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے 3 بار فرمایا، تو معلوم ہوا کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ جب نماز نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ کہ انہوں نے تخفیف کی تھی، تعدیل ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ فرض نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ نہ فرماتے، ان کا استدلال یہ ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص، اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص ہے، وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے۔ کوئی اگر اعتراض کر دے وَارْكَعُوا تو جمعیت کو شامل ہے، جمع کا صیغہ ہے نا، وَاسْجُدُوا بھی، لیکن خاص جو ہے حدث کو کہا گیا ہے وہ ہے واحد، اور جو جمع ہے وہ تو ضمیر ہے نا۔ وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، لأن الرکوع هو الانحناء عن القیام، رکوع قیام سے جھکنا ہے، اور سجود ہوا وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی رکھ دینا۔ والخاص لا يحتمل البیان، خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ حتیٰ یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکے یہ جو حدیث ہے یہ اس نص مطلق کا بیان ہو کر کے لاحق ہو گئی حدیث۔ فلا یکون الا نسخا، اگر اس حدیث کو لاحق کریں گے اس نص مطلق کے ساتھ تو اس کے لیے لائق نہیں ہوگا مگر نسخ کے طور پر۔ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ، اور یہ خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي أَن تُرَاعَى مَنزِلَةُ كُلٍّ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، تو مناسب یہ ہے کہ رعایت کی جائے کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی۔ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُونُ فَرْضًا، لہذا جو کتاب سے ثابت ہوا فرض، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ، وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ وَاجِبًا، اور جو ثابت ہے سنت سے وہ واجب، لِأَنَّهُ ظَنِّي۔ تو محض گھٹنے چھو لینا ہاں اور اس میں اطمینان سے رکنا نہیں، ہاں، پردہ ہو گیا، اور سبحان اللہ کی مقدار رکنا یہ وقت یہ یہ واجب، واجب۔ یہ تعدیل ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح نماز پڑھی تو واجب الادا ہوگی، فرض ہو جائے گا۔ ہاں، فرض ہے۔
اچھا یہ کیا کہتے ہیں سجود اور رکوع دونوں خاص نہ ہیں، ہاں کیونکہ جنس تو ہو نہیں سکتے بھائی، رکوع کی بھی ایک غرض ہے اور سجدے کی بھی مختلف الاغراض، ہاں اور باقی ہے یہ معنی عام ہے سجود اور رکوع. وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیت الوضوء، اور باطل ہے ولا اور ترتیب اور تسمیہ اور نیت کی شرط لگانا آیت وضو میں. یہ دوسری تفریح ہے اس پر، ٹھیک ہے، لا یعلم البیان. بین بنفس سے یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا. اچھا وعطف علی قولہ فلا یجوز، اور یہ عطف ہے ان کے قول فلا یجوز بلکہ لا یجوز پر عطف ہے، فات و تفریح کے لیے ہوگا. تو اب یہ گویا کہ یوں ہو گیا کہ لا یجوز لا يحتمل البیان لکونہ بینا فلا يجوز الحاق التعدیل ولا وبطل شرط الولاء. ٹھیک، یہ دوسری تفریح ہے اسی اصل پر، ہاں اسی لا حکم يجوز پر، اسی حکم پر دوسری تفریح ہے. ٹھیک ہے. تو فلا يجوز یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو ولا کی شرط باطل ہے، جیسا کہ امام شافعی نے شرط لگا دی ولا کی. اور ترتیب کی شرط بھی باطل ہے، ترتیب اور نیت کی شرط، جیسا کہ ان دونوں کی شرط لگائی ہے امام شافعی نے. اور تسمیہ کی شرط بھی باطل ہے، جیسا کہ اس کی شرط لگائی ہے اصحاب ظواہر نے. کس میں؟ آیت وضو میں. آیت وضو کا تعلق سب سے ہو گیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآیہ، اپنے چہروں کو دھو پورا آخر تک. وہ بیان و ذالک، اس کا بیان اس طرح ہے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں ان الولاء فرض فی الوضو، کہ ولا وضو میں فرض ہے. اور ولا کہتے کسے ہیں؟ وَهُوَ أَن يَغْسِلَ أَعْضَاءَهُ فِي الْوُضُوءِ مُتَتَابِعًا مُتَوَالِيًا. وہ یہ ہے کہ اعضاء کو وضو میں ایک دوسرے کے بعد لگاتار دھوئے پے در پہ، بحیث لم یجف العضو الاول، یا اس حیثیت سے کہ عضو اول سوکھ نہ پائے ہوا معتدل ہونے کی صورت میں. دلیل ان کی لمواظبت النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مواظبت برتنے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کبھی نہ کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ شرط ہے. اگر شرط نہ ہوتا تو کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک فرما دیتے. زیادہ وضو نہیں ہوگا اس کے بغیر، ان کے امام مالک کے نزدیک. امام مالک نے. اور مواظبت جو ہے یہ دلیل شرط نہیں ہے اناف کے نزدیک، ٹھیک ہے. وہ اصحاب الظواہر یقولون، اور اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو میں فرض ہے. دلیل ان کی لقولہ لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی. والشافعی یقول، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ ان الترتیب والنیت فی الوضوء فرض لقولہ تعالی لقولہ علیہ السلام لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتى يضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ. الحدیث. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، ترتیب اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے فرض ہے. قول کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ طہور کو مواد تطہیر میں نہ رکھے، نہ ڈالے. یا تو
دھوئے اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، آخری حدیث. سما ہاں سما آیا ہے یہاں پر، ہاں تو مطلب سما جو ہے یہ ترتیب کے لیے ہے. ہاں ثم ترتیب، مطلب تراخی کے ساتھ. ہاں تراخی کے ساتھ. اچھا، اور پھر یہ جو حدیث ہے یہ وہ ترتیب سے متعلق ہے. ہاں یہ حدیث ترتیب کی فرضیت پر دلالت ہاں کر رہی ہے. ترتیب بھی پڑھ لیں. اچھا، ابھی اس سے اس کو کریں گے نیت پر. بولے قولی. تو اب یہاں جو ہے ثم ترتیب کو بتا رہا ہے نا، جی تو اس سے ثابت ہوا اور صاحب یہ ہے کہ اس شخص کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا. قبولیت فرمانا چاہیے. دوسری دلیل یعنی اس کی نیت شرط ہونے نیت کی، لے قولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے. والوضوء ایضا عمل، وضو بھی عمل ہے. فلا یصح بدون نیت، تو بغیر نیت کے یہ صحیح نہیں. ونحن نقول، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وضو میں غسل اور مسح کا. بعض اعضاء کے اندر غسل ہے، بعض کے اندر مسح ہے. وہما خاصان، اور یہ دونوں غسل اور مسح خاص ہیں. وضعا لمعنى معلوم، معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں. وهو الاسالة والاصابة، اسالہ پانی بہا دینا، اور اصابہ ہاتھ کو وہاں پہنچا دینا یا تری کو پہنچا دینا. تو اب جب یہ خاص ہے اور اس کا معنی ہے اصالت اور اصابت، تو ایسی صورت میں ان اشیاء سے مشروط کرنا، ان اشیاء کی شرط لگانا، جیسا کہ مخالفوں نے، مخالف سے مراد وہی مقابل، تو مقابلوں نے شرط لگائی ہے لا یکون بیانا للخاص، خاص کا بیان نہیں ہوگا لیکن ہی بینا بنفسہ، اس لیے کہ وہ بین بے نفس ہی ہے. فلا یکون الا نسخا، تو یہ نہ ہوگا مگر نسخ. وہو لا یصح باخبار الاحاد، اور یہ اخبار احاد سے جائز نہیں ہے نسخ کتاب. غایت ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان تراعى منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنتی، کہ دونوں کے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا جائے گا. کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے گی. فما ثبت بالکتاب یکون فردا، تو جو کتاب سے ثابت وہ فرد، اور جو سنت سے ثابت مناسب یہ ہے کہ وہ واجب ہو. کما فی الصلاۃ، جیسا کہ نماز. لیکن لا واجب فی الوضوء بالاجماع، لیکن وضو میں کوئی واجب ہے ہی نہیں. اس پر اجماع ہے، لیکن کلام کیا ہے امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ اس پر وضو میں واجب مانتے ہیں. واجب ہاں یہ تو خیر یہ ان کا اپنا یہ رہا. لأن الواجب کالفرض، اس لیے کہ واجب فرض ہی کی طرح ہے حق عمل میں. حق عمل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے جس طرح سے واجب کے ترک پر گناہ لازم آتا، ویسے ہی جیسے فرض کے ترک پر گناہ لازم آتا ویسے واجب کے ترک پر گناہ لازم آتا. وَهُوَ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، اور یہ لائق نہیں ہے مگر عبادات مقصودہ ہی کے. فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى السُّنِّيَّةِ، لہذا ہم نے نزول کر لیا وجوب سے سنیت کی طرف، ہم نیچے اتر آئے. وَقُلْنَا بِسُنِّيَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْوُضُوءِ، اور ہم نے قول کیا وضو میں ان اشیاء کے سنت ہونے کا. اچھا. وَطَہَارَتْ فِي آیَتِ الطَّوَافِ، اور آیت طواف میں طہارت کی شرط لگا دینا. یہ عطف ہے کس پر؟ نہیں، بلا پر عطف ہے. شرط البلائی، ٹھیک ہے. بطل شرط البلائی و شرط الطہارت، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلا پہ ہے.
یہ عطف ہے ان کے قول ویلا پر، ویلا پر، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری تفریح ہے اس پر۔ اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان، جب خاص بین بنفسہ ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو باطل ہے آیت طواف میں طہارت کی شرط لگانا۔ وہی قولہ تعالی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی آیت طواف۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرو پرانے گھر کا، کیونکہ سب سے پہلے اسی گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، یہ جو خانہ کعبہ کے بارے میں ہے، تو یہ اس لیے بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ فإن الشافعی یقول، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان طواف البیت لا یجوز بدون الطہارۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف جائز نہیں ہے بغیر طہارت کے۔ دلیل لقولہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے۔ جس طرح سے نماز بغیر وضو جائز نہیں، تو طواف بھی بغیر وضو جائز نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں طواف کو نماز سے تشبیہ دی گئی، طواف مشبہ، نماز مشبہ بہی۔ اچھا، اور مشبہ تشبیہ کے لیے لازم نہیں ہے کہ مشبہ بہی کے موافق و تمام چیزوں میں۔ محض ایک وصف میں اشتراک آتا ہے۔ ہاں، لہذا اب یہ بھی معنی ہے کہ طواف نماز ہی کی طرح ہے اجرائے ثواب میں، جس طرح سے نماز پڑھنے میں ثواب، خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں بھی ثواب۔ اچھا، اور ظاہر ہے اس لیے کہ مشبہ کے اندر وہ سارے اوصاف جو مشبہ بہی میں لازم نہیں، ورنہ تو پھر یہ ہوتا کہ رکوع سجدہ بھی کیا جاتا طواف میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، الا لا یطوفن بالبیت، یا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان، کہ کوئی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے کوئی محدث اور نہ کوئی برہنہ۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ طواف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک ہو جائے۔ نحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان طواف لفظ خاص، کہ طواف لفظ خاص ہے، اس کا معنی معلوم ہے۔ وَهُوَ الدَّوَرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وہ کعبہ کے گرد چکر لگانا ہے۔ ایسی صورت میں اس میں طہارت کی شرط لگا دینا لا یکون بیانا لہو، اس کا بیان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِکَوْنِهِ بَیِّنًا بِنَفْسِهِ، اس کے بین بنفسہی ہونے کی وجہ سے۔ بل یکون نسخا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ نسخ ہوگا۔ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وہ خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ غایت یہ اس کی یہ ہے کہ ان تکون واجبتاً، زیادہ سے کہ وہ واجب ہو، ایسا واجب کہ جس کے ترک کی وجہ سے طواف ناقص ہو جائے۔ یہ ینقصو بے ترکہا جو ہے یہ واجب کی صفت ہے، ان تکون واجبتاً ینقصو بے ترکہا طواف، کہ جس کے ترک کی وجہ سے طواف ناقص ہو جائے۔ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَبِالصَّدْقَةِ فِي غَيْرِهَا، تو اس نقصان کی تلافی کی جائے گی دم سے طواف زیارت میں، اور صدقہ سے اس کے علاوہ دوسرے طواف میں۔ دم کا مطلب بکری ذبح کرنا ہے نا، دم دینا۔ کچھ کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دیا جاتا ہے۔ ہاں، کوئی نقصان پیدا ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی کے لیے دم دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے ایک طواف ہے طواف قدوم، طواف زیارت، طواف رخصت۔ تو طواف زیارت ہے فرض حج میں، اور اس طواف میں اگر بغیر
طہارت کے بغیر وضو کے اگر طواف کر لیا تو پھر دم واجب ہو جائے گا. اور ایک طواف قدوم ہے کہ کوئی آفاقی باہر سے جانے والا جائے اور حج تمتع کی نیت نہ ہو، حج افراد کی، تو طواف قدوم کرے گا، وہ واجب ہے طواف قدوم. تو طواف قدوم کرے گا. تو طواف قدوم فرض نہیں ہے، اگر وہ کر لیا بغیر طہارت کے تو پھر صدقہ دینا. وہ بصدقۃ فی غیرہا. وہ اما زیادت و کونہی. اب ایک دوسرا سوال مقدر کا جواب جو اعتراض کہ کرتی ہے. جناب جب یہ خاص ہے، بین بے نفس ہی ہے، احتمال بیان نہیں رکھتا ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ 7 چکر لگانا ضروری ہے اور اس کی ابتدا کرنا پڑے گی حجر اسود سے؟ یہ تو اس کے بعد تو کہا کہ اما زیادت کو نہیں سباتا شبات رہا اس کے 7 چکر ہونے کی زیادتی، اور ایسے ہی اس کی ابتدا حجر اسود سے کرنے کی زیادتی. فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ. تو شاید یہ خبر مشہور سے ثابت ہے. وَهِيَ جَائِزٌ بِالْاتِّفَاقِ. اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے. اور بعض نسخہ میں ہوا آیا ہے، تو ہیا کی زمین لوٹ رہی ہے یعنی زیادت کی طرف، اور ہوا آئے تب بھی لوٹ جائے گی کیونکہ مصدر ہے. ہاں مصدر مصدر لا کی برابر طرف. اور زیادہ راجع یہی ہے کہ ہوا ہی ہو کیونکہ خبر مذکر آ رہی ہے نا، جائز بالاتفاق.